قصبہ نواکوٹ ایک وسیع و عریض رقبے پر محیط تھا جس کے مغربی حصے کے اختتام پر قصبے کے ساتھ ساتھ ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہ ریلوے کا مین ٹریک نہیں تھا، لہٰذا گاڑیوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ قصبے کے جنوب میں ایک نہر بہتی تھی جو ریلوے لائن کے نیچے سے عمودی گزرتی چلی جاتی۔ اس نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت تھا۔ مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے ابھی تک یہاں کے معاملات کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے ہی کے پچھواڑے احاطے کے اندر واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے تھانے کی فضا میں ایک سوگواریت سی محسوس کی۔ اس تاثر نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک کانسٹیبل سے لے کر ASI تک سب سنجیدہ اور خاموش دکھائی دیے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے کمرے میں پہنچتے ہی ASI کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس دوران میرا ذہن مسلسل ایک خاص انداز میں سوچتا رہا تھا۔ پچھلے چند روز سے اس علاقے کے بڑے چودھری ظہور حسین کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ زمانہ مہنگے لیبارٹری ٹیسٹ اور جدید ترین طریقہ علاج سے بہت دور تھا، لہٰذا جب ڈاکٹروں اور حکیموں کی سمجھ میں مرض صحیح طور پر نہ بیٹھ پاتا تو وہ اسے کسی خطرناک بیماری کا نام دے کر مریض کے ورثہ کو لوٹنے کی بجائے صاف الفاظ میں کہہ دیتے تھے، اب آپ لوگ اللہ سے دعا کریں، یہ معاملہ دعا کے اختیار میں نہیں رہا۔ چودھری ظہور حسین کے بارے میں بھی ڈاکٹروں اور حکیموں نے مشترکہ طور پر فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ چودھری ظہور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہر دل عزیز شخصیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے چل چلاؤ کی خبر سن کر ہر شخص پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سب یہی محسوس کر رہے تھے جیسے ان کے گھر کا سربراہ بستر مرگ سے جا لگا ہو۔ انسان اگر انسانیت کا دامن تھام کر انسانوں والے کام کرتا رہے تو وہ چودھری ظہور حسین کی طرح قبول عام حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آج اس علاقے کے گھر گھر میں چودھری کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی تو یہ ایک طرح سے چودھری کے اعلیٰ کردار کا اعتراف اور اس کی عظمت کو عقیدت برا سلام تھا۔ تھانے کے عملے کو ملول اور دل گرفتہ دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خطرناک سوال ابھرا وہ یہی تھا کہ کہیں چودھری کی سانسیں پوری تو نہیں ہو گئیں۔ لیکن جب میں نے ASI سے استفسار کیا تو ایک انتہائی مختلف صورتحال سامنے آئی۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے پوچھا، راجپوت صاحب، یہ سب کی شکلوں پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں ہے ملک صاحب، وہ رنجیدہ لہجے میں بولا۔ کہیں خدا نہ خواستہ چودھری صاحب تو… میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظر سے ASI کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، چودھری صاحب تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہی ہیں۔ قصبے میں ایک اور سنگین واردات ہو گئی ہے ملک صاحب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی واردات؟ میں نے اضطراری انداز میں دریافت کیا۔ کسی نے بچہ والی سرکار کو قتل کر دیا ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ بچہ والی سرکار؟ میں نے حیرت آمیز انداز میں دہرایا۔ ملک صاحب، میں پیر دھنی شاہ کی بات کر رہا ہوں، ASI نے وضاحت کی۔ پیر صاحب بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور تھے۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے اکتفا کیا۔ ASI حفیظ راجپوت نے مزید بتایا، اس واردات کی اطلاع تھوڑی دیر پہلے ہی تھانہ پہنچی ہے۔ میں آپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، ہمیں فوراً جائے وقوع پر پہنچنا چاہیے۔ قتل کی یہ واردات کس جگہ پیش آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دھنی شاہ کے آستانے پر، راجپوت نے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد میں ASI کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور آستانہ دھنی شاہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ جاننے میں مجھے ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ میرے تھانے کے عملے میں دھنی شاہ کے عقیدت مندوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے دھنی شاہ کے قتل پر وہاں کی فضا خاصی ماتمی ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پولیس میں محکمے میں رہتے ہوئے مجھے بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس سے میرے تجربے اور مردم شناسی کو جلا ملتی رہی اور رفتہ رفتہ میں انسانی نفسیات کا ماہر ہوتا چلا گیا۔ جس طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان لوگوں کے درمیان ہر قسم کے پیر بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے سچے دوست یعنی ولی اللہ نصیحت، وصیت اور ذاتی عمل سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے آسان اور راست گر بتاتے ہیں۔ انہیں مخلوق خدا سے کسی قسم کا لالچ یا مطلب نہیں ہوتا، اسی لیے وہ لوگوں کو الٹے سیدھے چکروں میں ڈال کر رقم بٹورنے کی روش نہیں اپناتے۔ ان کا معاملہ یہاں جڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ہر حاجت اسی حاجت روا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی اسی بات کی تلقین
امید کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے دم سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ دوسری قسم کے پیر صاحبان وہ ہوتے ہیں جو پیروں اور بزرگوں والے حلیے بنا کر عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ صرف اور صرف اپنی غرض پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے تن اور من کی ہوس کو مٹانے کے لیے سادہ لو اور بے وقوف قسم کے لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ انہیں اپنے لچھے دار باتوں اور سحر انگیز خوابوں کی جھلک دکھلا کر اس طرح اپنے چنگل میں پھانستے ہیں کہ وہ لوگ اپنے زہروں کو پیر سائیں کے پاس گروی رکھوا کر گمراہی کے اندھیروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ پھر انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ ان کے پیر سائیں اپنی طلب اور ہوس پوری کرنے کے لیے ان کے جان و مال اور عزت سے کس طرح کھیلتے ہیں۔ ایسے نام نہاد، چال ساز اور فریبی پیروں کے لیے میری لغت میں ڈبہ پیر کی اصطلاح موجود ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ مجھے دونوں اقسام کے پیروں سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ کسی بھی مرحلے پر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرض سے غافل نہیں رہا۔ اولیاء کرام کی صحبت اور خدمت سے میں نے یہاں فیوز و برکات حاصل کیے ہیں، وہیں ڈبہ پیروں کی سرکوبی بھی کی ہے۔ سادہ لوگوں کو لوٹنے اور گمراہی کا درس دینے والے نقلی پیر انسانیت کے سینے پر کسی ناسور کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کلا کما نہ کیا جائے تو یہ افریت رفتہ رفتہ پوری انسانیت کو چاٹ جائیں گے۔ اسی لیے مجھے جس جگہ بھی متعین کیا جاتا میں وہاں پائے جانے والے پیر یا پیروں پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ نواں کوٹ میں تعیناتی کے بعد پے در پے ایسے معاملات سامنے آتے چلے گئے کہ بے پناہ مصروفیت کے باعث میں پیر دھنی شاہ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا۔ میری معلومات فی الحال صرف اس حد تک تھیں کہ دھنی شاہ کا آستانہ قصبے کے جنوب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ اب ASI کی زبانی پتہ چلا کہ دھنی شاہ بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور تھا تو میرے اندر ایک تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے ASI سے استفسار کیا، راجپوت یہ بچہ والی سرکار کا کیا قصہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ملک صاحب؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، اس لیے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ پیر دھنی شاہ کا یہ معجزہ ہے کہ ان کے مخصوص عمل اور دعا سے بانج عورتوں کی گود بھی ہری ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ بچہ والی سرکار کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ ASI کی بات سن کر اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیا تم بھی دھنی شاہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو؟ میں کیا، سارا علاقہ ہی ان کو مانتا ہے، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، سارے علاقے کی نہیں، تم صرف اپنی بات کرو۔ جی، میں بھی دھنی شاہ کو کامل مرشد مانتا ہوں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور قدرے گمبھیر انداز میں کہا، راجپوت فوری طور پر تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، تم نے ابھی بڑے غلط کلمات ادا کیے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو تعجب خیز نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، معجزے کا تعلق صرف اور صرف انبیاء کرام سے ہے، اس لیے تمہیں فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے بے بسی آمیز حسیلی نظر سے دیکھا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ بھی پیر دھنی شاہ کا کچھ زیادہ ہی پنکھا تھا۔ دھنی شاہ کے بارے میں میرے الفاظ نے اس سے اندر سے زیر و زبر کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ میرے سامنے اس خفگی کو نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میرے مشورے پر عمل کرنے کی بجائے اس نے توجیہ پیش کی، ملک صاحب دھنی شاہ کو آپ کوئی معمولی شے نہ سمجھیں، آپ کو اس علاقے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے بچہ والی سرکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں مانتا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر بڑی سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، دھنی شاہ بہت پہنچے ہوئے ولی اللہ تھے، اولیاء کرام کا تعلق کرامت سے ہے، معجزے سے نہیں۔ میں نے اٹل لہجے میں کہا، اور ابھی تک تو میں اس نتیجے پر نہیں پہنچا کہ تمہاری یہ بچہ والی سرکار بانج اور بے اولاد عورتوں کو بچہ دیتی تھی کہ انڈا؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ وہ اپنے مرشد پیر دھنی شاہ المعروف بے بچہ والی سرکار کی شان میں کہے ہوئے میرے الفاظ اور انداز ASI کے حلق سے نہیں اتر رہے تھے، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اب تک کے رویے اور انتہائی جاہلانہ ارادت مندی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دھنی شاہ بھی انہی پیروں کے صف میں شامل ہے جو میرا خصوصی ٹارگٹ رہے ہیں۔ بہرحال
اپنی تمام تر خفگی اور جنجلاہٹ کے باوجود بھی اس نے ایک معقول سوال کیا تھا، لہٰذا اس کا جواب دینا مجھ پر واجب ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں کہنا شروع کیا، حفیظ راجپوت، اس وقت تم موضع نواں کوٹ میں موجود ہو۔ تمہارے خیال میں اس دنیا کا دور ترین مقام کون سا ہے؟ اس نے ایک لمحہ سوچا اور بولا، ولایت۔ اس زمانے میں انگلستان یعنی انگلینڈ کو عام طور پر ولایت کہا جاتا تھا، اور جب بھی کسی دور دراز مقام کا ذکر ہو سمندر پار ولایت ہی کو کہا جاتا تھا۔ امریکہ بہادر محض کتابوں اور اخبارات تک محدود تھا، آج کل کی طرح لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں سرایت نہیں کر سکا تھا۔ وقت کی بات ہے، اور وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میں نے ASI کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راجپوت، ولایت جانے کے لیے عام لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر گھنٹوں کا سفر کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ منزل مقصود پر پہنچتے ہیں، لیکن کوئی ولی اللہ اپنی کرامت کے زور پر چند منٹ یا محض پلک جھپکنے میں ولایت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور معجزہ؟ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کر کے جملہ ادھورا چھوڑا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، معجزہ یہ ہے کہ ولایت خود چل کر معجزہ دکھانے والے کے پاس پہنچ جائے۔ حفیظ راجپوت نے پھٹی پھٹی نگاہ سے میری جانب دیکھا، تاہم وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ میری بات کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ میں نے اسے ادھیڑ بن کی کیفیت میں مبتلا رہنے دیا، اس کے لیے فی الحال اتنی ہی خوراک کافی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم پیر دھنی شاہ مرحوم و مقتول کے آستانے پر پہنچ گئے۔ المعروف بے بچہ والی سرکار کا آستانہ نواں کوٹ کے جنوب مغرب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ آستانہ خاصے وسیع و عریض احاطے میں وجود رکھتا تھا۔ آستانے کا داخلی دروازہ مغرب کی طرف کھلتا تھا۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گھر کا دروازہ مغرب کی سمت نہ ہو تاکہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں کسی بے ادبی کا امکان نہ رہے۔ بہرحال میں ASI راجپوت کے ساتھ آستانے میں داخل ہو گیا۔ اس کشادہ احاطے میں تعمیر کے نام پر مختلف پیمائش کے صرف 3 کمرے تھے، اور وہ بھی مشرقی اور جنوبی دیوار کے اتصال سے پائیدہ ہونے والے کونے میں واقع تھے۔ باقی ماندہ دیوار کے ساتھ پیپل، جامن، امرود، آم اور شہتوت کے درخت استادہ تھے۔ ایک جانب پھول کے پودے بھی اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ پیر دھنی شاہ نے خاصا ہوادار اور صحت افزا آستانہ قائم کر رکھا تھا۔ صحن کو عبور کر کے ہم ایک حال نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ میرے اور ASI کے علاوہ مزید 2 افراد بھی ہمارے ساتھ اندر چلے آئے۔ ان افراد کا انتخاب بھی میں نے ہی کیا تھا۔ جب ہم آستانے پر پہنچے تو آستانے کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر نظر آیا تھا۔ ظاہر ہے ان 2 درجن افراد میں زیادہ تعداد دھنی شاہ کے پنکھوں کی ہوگی۔ ان اندھے عقیدت مندوں میں سے ہر کوئی اندر جانے کا خواہش مند تھا، لیکن ان کی خواہشات کو پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے 2 معقول اور معتبر افراد کو چنا اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ باقی سب کو آستانے سے باہر ہی روک دیا گیا تھا۔ میرے منتخب شدہ افراد کے نام طیب علی اور محمد حسین تھے۔ ہم اس وقت جس حال ما کمرے میں کھڑے تھے اس کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے حفیظ راجپوت نے کہا، پیر صاحب کے پاس آنے والے حاجت مند یہاں بیٹھتے تھے، پھر ان میں سے ایک ایک کو وہ باری باری اپنے پاس بلاتے تھے۔ ASI کی آواز خاصی بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے قبلہ پیر صاحب کی موت کا اچھا خاصا اثر لیا تھا۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے حال نما کمرے سے گزرتا چلا گیا۔ اس بڑے کمرے کا دروازہ ایک نسبتاً چھوٹے کمرے میں کھلتا تھا۔ ہم مذکورہ کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ 10x12 کا ایک عام سا کمرہ تھا، دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس بیٹھک یا نشست گاہ کا ایک دروازہ پہلو میں بنے ہوئے اس عمارت کے آخری اور تیسرے کمرے میں پہنچا دیتا تھا۔ 8x10 فٹ کا یہ کمرہ بچہ والی سرکار کا تخلیہ یعنی حجرہ تھا۔ فارغ وقت میں یہاں دھنی شاہ آرام فرماتا تھا اور پیر سائیں کی لاش اسی حجرے میں پڑی تھی۔ مذکورہ کمرے کے فرش پر دبیز دری بچھی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ دھنی شاہ کے عارضی آرام اور بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے کی جنوبی دیوار میں ایک پائپ نصب تھا جس پر مختلف رنگ کے 5 دوپٹے لٹک رہے تھے۔
تھے۔ یہاں سے پیر سائیں کو آخری آرام گاہ کی طرف جانا تھا۔ دھنی شاہ کی لاش بڑے بے ہنگم انداز میں دبیز دری پر پڑی تھی۔ اس کی چربیلی گردن کو کسی تیز دار آلے کی مدد سے اس طرح کاٹا گیا تھا کہ اس کمرے کی محدود فضا میں ذبح کیے ہوئے بیل کا منظر ابھر آیا تھا۔ قبلہ پیر سائیں قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ جس بے دردی سے اس کا نرخرا کاٹا گیا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا قاتل اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور اور گینڈا بدن کا حامل ہوگا۔ دھنی شاہ کی گردن کٹنے سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ کمرے میں موجود مختلف اشیاء اور در و دیوار اس بات کا بین ثبوت فراہم کر رہے تھے کہ دھنی شاہ نے بڑی قسم پرسی سے تڑپ تڑپ کر جان دی ہوگی۔ دبیز دری اور دیواروں کے مختلف حصوں پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے، تاہم یہ خون خشک ہونے کے بعد اپنی اصل رنگت تبدیل کر چکا تھا۔ وہ اس علاقے کا ایک جانا مانا ہوا پیر تھا۔ میں نے اس کے عقیدت مندوں کا جوش و خروش اپنی ان آنکھوں سے ملاحظہ کیا تھا۔ میرے تھانے کا ایک ASI حفیظ راجپوت بھی اسی دھنی شاہ کے اسیروں میں شامل تھا۔ اس درجے کی بااثر شخصیت کو جتنی بے دردی اور وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا اسی علاقے میں کوئی دھنی شاہ سے شدید نفرت بھی کرتا تھا اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ میں تجربہ کار اور تنقیدی نظر سے لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ کسی تیز دار آلے کی مدد سے اتنی صفائی کے ساتھ دھنی شاہ کی شہرک کو کاٹا گیا تھا کہ اس کے بچنے کے امکانات صفر سے زیادہ نہیں چھوڑے گئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ 10 منٹ کے اندر ہی قبلہ پیر صاحب اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ گیا ہوگا۔ آثار بتاتے تھے کہ پیر صاحب کی گردن پر کسی خنجر یا بڑی چھری کا بھوسا دیا گیا ہوگا۔ میں نے کٹی ہوئی گردن اور جمے ہوئے خون کا بغور جائزہ لیا تو یہ اندازہ لگانے میں مجھے قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ دھنی شاہ کو دار فانی سے کوچ کیے 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ قتل کی یہ بھیانک واردات گزشتہ شب کے وسط میں کسی وقت پیش آئی ہوگی۔ تسلی بخش معائنہ لاش کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور محمد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ باہر جاؤ اور فوری طور پر 2 کام کرو۔ محمد حسین ایک دم الرٹ ہو گیا اور مؤدب انداز میں مستفسر ہوا، کون سے 2 کام تھانے دار صاحب؟ نمبر 1، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کی، کسی آدمی کو فوراً تھانے بھیجو اور وہاں سے 2 کانسٹیبلز کو یہاں بلوا لو۔ نمبر 2، سرکاری ہسپتال جانے کے لیے کسی سواری کا بندوبست کرو۔ بہت بہتر جناب۔ محمد حسین نے گردن کو ہلکا سا اثباتی خم دیتے ہوئے کہا اور حجرے سے باہر نکل گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، تھانے سے بندے کس لیے منگوائے ہیں؟ تمہارے پیر صاحب کی لاش مبارکہ کو ضلعی ہسپتال پہنچانا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو موسم کتنا گرم ہو رہا ہے، اگر یہ لاش کچھ دیر مزید یوں ہی کمرے میں پڑی رہی تو اس میں سے باقاعدہ بدبو کے بھبکے اٹھنے لگیں گے۔ ویسے اس وقت بھی بڑی ناگوار سی بو کمرے کی محدود فضا میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ ماہ جولائی کے اختتامی ایام تھے۔ موسم برسات کا آغاز ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ اور بارش اپنی اپنی باری پر فرائض نبھا رہے تھے۔ یہ ساون کا مخصوص مزاج تھا۔ جب یہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو پھر مسلسل بارش کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ دھوپ کا نام و نشان کہیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس حساب سے اگست کا پہلا ہفتہ پورے تمطراق سے ساون کی نمائندگی کرنے والا تھا۔ میں پیر صاحب کی لاش سے فارغ ہونے کے بعد حجرے کی ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لیتے ہوئے وقوع کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ بشیر نامے کی تیاری میں ASI حفیظ راجپوت بھی میری مدد کر رہا تھا۔ دبیز دری کا تنقیدی معائنہ کرتے ہوئے جب میں کمرے کے اس حصے میں پہنچا جس میں دھنی شاہ نے اپنے آرام کے لیے مخصوص نشست لگا رکھی تھی تو مجھے چونک جانا پڑا۔ دری پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر میرے دماغ میں سرخ لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ وہ ٹکڑے سبز اور سرخ رنگ کی چوڑیوں کے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 3 سرخ اور سبز چوڑی کے ٹکڑے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ گزشتہ رات کوئی عورت دھنی شاہ کے حجرے میں آئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بتاتے تھے کہ مذکورہ عورت کے ساتھ ہاتھا پائی یا دینگا مشتی جیسا کچھ ہوا تھا۔ اس خطرناک خیال نے میرے رگوں پے میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ اگلے ہی لمحے میری نگاہ حجرے کی جنوبی دیوار کی سمت اٹھ گئی۔ یہاں ایک پائپ نصب تھا جس پر 5 رنگ دار دوپٹے لٹک رہے تھے۔ ان لمحات میں میرے دماغ میں چپکے چپکے یہ صدا سنائی دے رہی تھی کہ پیر دھنی شاہ اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ سفید، نیلے، پیلے، سبز اور سرخ دوپٹوں کو ایک خاص انداز میں دیکھ کر میری یادداشت میں ڈبہ پیروں کا وہ تکندہ تازہ ہو گیا جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کو دام میں لاتے تھے۔ تہذیب اور اخلاق اس ہتھ کنڈے کی تفصیل
تفصیل بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو لوگ اس سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس ہتھ کنڈے کی جانب ہے۔ میں نے پیر سائیں کی لاش کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا اور حجرے کے معائنے کے بعد دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے پاس آنے والوں کے مسئلے مسائل سنتا اور انہیں حل کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ زیادہ ٹیڑھا ہوا تو وہ سائل کو اپنے حجرے میں لے جاتا ہوگا۔ یہاں وہ رنگین دوپٹے کا چارہ لگا کر شکار کھیلتا ہوگا۔ یہ تمام تر خیالات بڑے تواتر سے میری یادداشت سے نکل کر ذہن میں چکرا رہے تھے اور ان خیالات کو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی بھرپور تائید حاصل تھی۔ پیر دھنی شاہ کی بیٹھک میں کوئی قابل گرفت شے ہاتھ نہ لگی تو میں حال نما کمرے میں آ گیا۔ اس مشاہدے اور معائنے کے ساتھ ہی میں مشیر نامے کے سلسلے میں ضروری تفصیلات بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ اس بڑے کمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں صحن میں نکل آیا تو ایک اور کام کی شے میری نگاہ میں آ گئی۔ یہ زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں تھا جو حال نما کمرے اور آستانے کے اور داخلی دروازے کے درمیان صحن میں پڑا تھا۔ میں اکھڑوں بیٹھ کر مذکورہ سلیپر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ انگوٹھے والے سلیپر کا بایاں پاؤں تھا اور اس کی ساخت کلہا پوری چپل کے بہت قریب تھی۔ میں نے اس سلیپر کے سائز کے بارے میں 7 نمبر کا اندازہ قائم کیا۔ اس سلیپر کی سب سے زیادہ خاص بات یہ تھی کہ بالکل نیا نکور تھا، اتنا نیا کہ اس پر چسپان لیبل کو بھی ابھی نہیں اتارا گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس سلیپر کو پہلی مرتبہ پہن کر کوئی عورت اس آستانے پر آئی تھی اور اس کی واپسی اتنی افراتفری میں ہوئی کہ سلیپر کا بایاں پاؤں ادھر ہی رہ گیا۔ میں نے سلیپر پر چسپان لیبل کا جائزہ لیا۔ اس لیبل پر بڑے جلی حروف میں KBH لکھا ہوا تھا۔ اس قصبے کے مین بازار میں باقاعدہ جوتوں کی صرف 2 دکانیں تھیں، خان بوٹ ہاؤس اور الیاس بوٹ ہاؤس۔ اس کے علاوہ دیسی ساخت کی چپلوں اور جوتوں کی بھی 3-4 دکانیں تھیں۔ KBH والا لیبل چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ مجھے جو سلیپر دھنی شاہ کے آستانے سے ملا تھا وہ خان بوٹ ہاؤس سے خریدا گیا تھا اور اس خریداری کو چند گھنٹے یا 1 دن ہوا تھا۔ یہ ایک طاقتور اور واضح کلیو تھا۔ میں خان بوٹ ہاؤس والوں کا انٹرویو کر کے بآسانی یہ معلوم کر سکتا تھا کہ مذکورہ سلیپر کس نے اور کب ان سے خریدا تھا۔ سلیپر کی حامل عورت کا ایک مرتبہ سراغ مل جاتا تو دھنی شاہ کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے تھانے سے 2 کانسٹیبل جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ میں اس دوران موقع کی کارروائی مکمل کر چکا تھا، لہٰذا میں نے مذکورہ کانسٹیبلز کی نگرانی میں دھنی شاہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس روانگی کے لیے مجھے کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دھنی شاہ نے اس علاقے کے اکثر لوگوں کو اپنی پیری کا اسیر بنا رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنے پیر سائیں کی چیر پھاڑ کے حق میں نہیں تھے اور خاص احتجاجی انداز میں مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں بڑے چودھری ظہور حسین کے بندے بھی مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ بات مجھے پتہ چل چکی تھی کہ چودھری ظہور حسین بھی دھنی شاہ سے گہری عقیدت رکھتا تھا، لیکن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران کبھی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لایا اور کار سرکار کے سلسلے میں وہی کیا جو میرا فرض بنتا تھا۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود بھی اپنا فرض نبھا دیا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سے نپٹنے کے بعد میں موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اس ذیل میں طیب علی اور محمد حسین کی گواہی سب سے پہلے ہوئی۔ محمد حسین بیان دے کر فارغ ہوا تو میں نے طیب علی سے استفسار کیا۔ پوچھ تاچھ کا یہ عمل آستانے کے صحن میں ایک گھنے درخت کے نیچے جاری تھا۔ میرے اشارے پر وہاں 2 چارپائیاں ڈال کر ایک کرسی بھی رکھ دی گئی تھی۔ طیب علی، تم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، وہ آواز دبا کر بولا، آپ مجھے شام تک کا وقت دیں، میں رات کو تھانے میں آ کر آپ سے ملتا ہوں۔ طیب علی قصبہ نواں کوٹ کے واحد پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ خاصا سنجیدہ اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ میں نے اس کے پراسرار انداز کے جواب میں پوچھا، کیا شام تک کوئی خاص بات ہے؟ اس کا انداز بدستور معنی خیز رہا۔ بولا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ کسی سنسنی خیز تذبذب کا شکار ہے۔ شاید ابھی خود اس کا ذہن اس معاملے میں کسی خاص زاویے سے الجھا ہوا ہے۔ شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچنے یا تصدیق کے بعد مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ماسٹر طیب علی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے شام تک کا وقت دے دینا چاہیے۔ رات کو وہ کسی چونکا دینے والی اطلاع کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔ اس فوری اور مفید خیال کے آتے ہی میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا،
کہا ٹھیک ہے طیب علی، میں شام کو تھانے میں تمہارا انتظار کروں گا، مجھے امید ہے تم کوئی خاص خبر لے کر میرے پاس پہنچو گے، لیکن اس دوران تمہیں ایک کام بھی کرنا ہوگا۔ کون سا کام تھاندار صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا اس آستانے کے معائنے کے دوران تم قدم قدم پر میرے ساتھ رہے ہو، تم نے مقتول پیر کے حجرے میں سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے حصے پڑے دیکھے ہیں، علاوہ ازیں تمہارے سامنے ہی مجھے زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں بھی ملا ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ چوڑیوں کے ٹکڑے اسی چپل والی عورت کے ہیں۔ میں اس نامعلوم عورت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر مذکورہ عورت میرے ہتھے چڑھ گئی تو قاتل تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اور یہ کام نہایت ہی رازداری سے ہونا چاہیے، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب۔ یہ باتیں اس وقت صرف ہمارے درمیان ہو رہی تھی، ASI حفیظ راجپوت کو بھی اس گفتگو کی خبر نہیں تھی۔ میں نے اسے دھنی شاہ کے ارادت مندوں سے نمٹنے کے لیے آستانے سے باہر متعین کر رکھا تھا۔ وہ اہم لوگوں کو باری باری بیانات کے لیے میرے پاس اندر بھیج رہا تھا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد طیب علی کو فارغ کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ رات کو مجھ سے ملنے کے لیے تھانے آتا اور کسی سربستہ راز کا انکشاف کرتا۔ اس کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد میں سے لگ بھگ نصف درجن لوگوں کے بیانات قلم بند کیے، لیکن قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید بات معلوم نہیں ہوئی، نہ ہی اس مشتبہ عورت کے بارے میں کوئی سراغ ہاتھ لگ سکا جس کی مجھے بڑی شدت سے تلاش تھی۔ وہ لوگ سب کے سب مقتول دھنی شاہ کے اندھے عقیدت مند تھے اور اس بات پر سخت خفا دکھائی دیتے تھے کہ میں نے ان کے قبلہ پیر صاحب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ اس وقت میں جس قسم کے آستانے میں کھڑا تھا، ایسے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ڈبہ پیروں کو ایک معتمد خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نائب پیر سائیں کے اغراض و مقاصد کو سائلین کے ذہنوں میں بٹھانے کا کام کرتا ہے۔ اس طرح پیر صاحب کو اپنے مطلب کے حصول میں بڑی آسانی سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دھنی شاہ کے آستانے پر مجھے ایسا کوئی مجاور یا خلیفہ نظر نہ آیا۔ میں نے وہاں موجود افراد سے اس بارے میں استفسار کیا تو ایک شخص نے بتایا اس آستانے پر بچہ والی سرکار کی خدمت کے لیے حاجی صاحب ہوتے ہیں، حاجی گلزار۔ میں نے جواب دینے والے سے پوچھا لیکن یہاں تو کوئی حاجی، کوئی نمازی دکھائی نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے حاجی صاحب کہیں گئے ہوئے ہوں۔ اگر تمہارا حاجی گلزار کہیں گیا ہوا ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کی روانگی کل شام یا کل رات سے پہلے ہوئی ہوگی۔ میں نے پروسوک لہجے میں کہا میرے اندازے کے مطابق قتل کی یہ واردات گزشتہ شب کے وسطی حصے میں عمل میں آئی ہے۔ اگر اس وقت تک یہ حاجی گلزار آستانے پر موجود تھا تو پھر اس اہم واقعے کے بعد اسے کہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے مخاطب شخص نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اب اس آستانے پر فی الحال میرے لیے کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے آستانے کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا ڈالا اور وہاں پر موجود افراد کو تحکمانہ انداز میں تاکید کر دی کہ حاجی گلزار جیسے ہی واپس آئے اسے میرے پاس تھانے بھیج دیا جائے۔ مشکوک افراد کی فہرست میں نے مقتول کے خدمتگار کا نام بھی درج کر لیا۔ مجھے قوی امید تھی کہ گلزار کے سامنے آنے پر اس کیس میں جان سی پڑ جائے گی۔ اس امید کے ساتھ میں ASI حفیظ راجپوت کے ہمراہ مقتول دھنی شاہ کے آستانے سے نکلا اور قصبے کے مین بازار کی جانب قدم بڑھانے لگا۔